افسانے کا نام ہے ڈاکیا اور اس کو لکھا ہے رضیہ بٹ نے۔ کھڑکی کے ٹوٹے ہوئے پٹ سے ڈھیر ساری روشنی کمرے میں در آئی تھی۔ سورج کب سے نکلا ہوا تھا، کمرے میں خاصا حبس ہو رہا تھا۔ ماں کے بار بار جگانے پر بھی وہ ابھی تک پڑا سو رہا تھا۔ باہر سے اٹھ کر اندر آ لیٹا تھا اور جوانی کی نیند اس جلان گھاسی چارپائی پر بھی بے سود کیے ہوئے تھی۔ ماں نے کمرے کی صفائی بھی کر لی تھی۔ ٹوٹے پھوٹے فرش پر اس کی 10 سالہ بہن نے گیلا کپڑا بھی پھیر دیا تھا۔ میلے برتن بھی باہر نل کے نیچے دھو ڈالے تھے اور باہر سے بستر لا کر ایک کونے میں تہہ کر کے رکھ دیے تھے۔ ماں ناشتہ بنانے بیٹھ گئی، 2 پراٹھے پکائے اور سلور کی دیچکی میں چائے ابال لی۔ اپنی اور سکینہ کے لیے اس نے سوکھی گیلی 2 چپاتیاں بھی اتار لیں۔ مٹی کی ہنڈیاں میں رات کا تھوڑا سا بچا سالن اس نے ناک کے قریب کرتے ہوئے سونگھا۔ گرم کرنے سے پہلے اندازہ کیا کہ خراب تو نہیں ہو گیا۔ گرمی بھی تو رات بہت تھی، لیکن سکینہ خاصی سمجھدار تھی۔ ہنڈیاں گڑھوں کے قریب رکھ دی تھی، بار بار یہاں پانی گرتا تھا اور مٹی ٹھنڈی رہتی تھی۔ سالن گرم کرتے ہوئے اس نے بیٹے کو 2-3 کراری سی آوازیں دیں۔ ابھی بڑا وقت ہے ماں، کیوں لٹ لے کر پیچھے پڑ گئی ہو؟ وہ آنکھیں ملتے ہوئے بولا اور پھر ایک زوردار جمائی لی، کروٹ بدلی اور تکیے کے نیچے سے بیڑی نکال ہونٹوں میں دبائی۔ ماچس ماچس، وہ زور سے چلایا۔ سکینہ دوڑی دوڑی ماچس لے آئی، پھر نکال لی تھی میری ماچس، 1000 دفعہ کہا ہے چولہے کے لیے الگ ماچس رکھا کرو۔ بڑبڑاتے ہوئے اس نے بیڑی سلگائی، جھٹک کر جلتی تیلی بجھائی اور پھر کمرے کے ٹوٹے پھوٹے فرش پر پھینک دی۔ ماچس کی ڈبیا بیڑیوں کے ساتھ سرہانے تلے رکھ دی۔ چارپائی پر پورا جسم پھیلائے ہوئے وہ بڑے اطمینان سے کشٹ لینے لگا۔ کئی لمحے وہ یوں ہی پڑا رہا، پھر بیڑی پھینکتے ہوئے اس نے دونوں ہاتھ باندھ کر ایک بھرپور انگڑائی لی اور چارپائی پر پاؤں لٹکا کر بیٹھ گیا۔ سکینہ نے جلدی سے اس کا بوسیدہ ربڑ کا چپل اس کے پاؤں کے قریب رکھ دیا۔ اس نے چپل پاؤں میں اڑسے اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اب وہ تازہ دم تھا اور روزمرہ کی ڈیوٹی دینے پر ذہنی اور جسمانی طور پر آمادہ۔ اس نے سامنے دیوار سے لگی کھونٹی پر اپنی وردی پر نگاہ ڈالی۔ پتلون کے پانچے اڑے ہوئے تھے اور بشرٹ بھی خاصی بوسیدہ ہو رہی تھی۔ وہ کتنے عرصے سے نئی وردی کا سوچ رہا تھا، لیکن گھر کے حالات اس کی نظریں وردی کے برابر میں ٹنگے ماں کے پیوند لگے کرتے پر پڑیں اور ساتھ ہی سکینہ کی میلی کچیلی شلوار قمیض دیکھی۔ یہ جوڑا جانے کس رنگ کا تھا، اب تو بدحواس ذہن کی طرح لگ رہا تھا۔ اپنی وردی کا خیال دل سے پھر نکل گیا۔ اس تنخواہ پر اس نے سکینہ کے لیے نئے کپڑے بنوانے کا پکا ارادہ کر لیا۔ تنخواہ تو مہینہ کاٹنے کے لیے ایک آزمائش تھی، لیکن پھر بھی اس نے سکینہ کے لیے کپڑے ضرور خریدنا تھے۔ خریدنا تو خدا جانے وہ کیا کچھ چاہتا تھا، لیکن استطاعت ہی نہ تھی۔ وہ اکثر سوچا کرتا کہ جب زندگی اتنی بدصورتی سے گزرنا تھی تو خدا نے ذہن میں اتنی خوبصورتیاں کس لیے بھر دی تھیں۔ ایک گہری سانس لیتے ہوئے وہ باہر نکلا اور نل کے نیچے بیٹھ کر منہ ہاتھ دھونے لگا۔ وہ ایک مقامی ڈاک خانے میں چٹھی رساں تھا۔ اس نے نوکری کے متعلق تو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ بچپن ہی سے اس کے ذہن میں بڑے خوش کن پلان تھے، لیکن باپ کے بے وقت موت نے سب کچھ تہس نہس کر دیا۔ باپ نچلے مدسود طبقے کا آدمی تھا۔ اس کے پاس ورثے میں آئے ہوئے اس چھوٹے سے کمرے اور کچے صحن کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ تھوڑی بہت پونجی تھی بھی تو وہ بیماری میں کام آ گئی۔ دور پار کے رشتہ دار بر وقت نہ آ پہنچتے تو شاید کفن دفن کے لیے بھی محلہ والوں کو چندہ جمع کرنا پڑتا۔ پھر انہی رشتہ داروں کے اثر و رسوخ سے اسے چٹھی رسانی کی ملازمت مل گئی تھی۔ بس ضرورت کا منہ کھلا تھا، اسے بند کرنے کو اس نے یہ ملازمت اختیار کر لی، ورنہ دل سے اسے یہ کام پسند تھا ہی نہیں۔ اس کے خواب تو بڑے سہانے تھے۔ وہ وردی پہن کر تیار ہو گیا، بالوں میں کنگھی کر رہا تھا کہ ماں نے ناشتے کے لیے پکارا۔ دیر ہو رہی ہے بیٹے، ہونے دو۔ بری بات ہے۔ وہ ماں کے قریب آ کر اونچی چوکی پر بیٹھ گیا۔ ماں نے پرانی سی چنگیر میں رکھے 2 پراٹھے اس کے آگے کر دیے، رات کا بچا سالن بھی ایک پراٹھے پر ڈال دیا۔ سامنے ہی بوری بچھائی سکینہ بیٹھی اپنی سوکھی گیلی روٹی چائے میں ڈبو کر نگل رہی تھی۔ ماں ہاں، یہ پراٹھا سکینہ کو دے دو، کھا جو رہی ہے، میں دیکھ رہا ہوں وہ جو کھا رہی ہے۔ ماں نے سکینہ سے روٹی لے لی اور دوسرا پراٹھا اسے دے دیا۔ وہ بیچاری ہراساں سی ماں اور بائی کا منہ تکنے لگی۔ کھاؤ کھاؤ، اس نے پیار سے کہا اور پھر ماں سے بولا، ماں سب کے لیے ایک جیسی روٹی پکایا کرو۔ ماں ہنس پڑی اور پھر آنکھوں کی نمی چھپاتے ہوئے بولی، تو نے سارا دن ڈیوٹی دینی ہوتی ہے بیٹے، تو کیا ہوا، تم دونوں کون سا سارا دن گدیلوں میں پڑی آرام کرتی رہتی ہو؟ ماں گیلی گیلی مسکراہٹ سے اسے دیکھنے لگی اور وہ چائے گونڈ گونڈ حلق سے اتارتے ہوئے بولا، میرا بس چلے ماں تو میں جانے کیا کیا کروں تمہارے لیے، جیتے رہو بیٹے۔
اب بھی کیا کم کر رہے ہو؟ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس نے کسی کا محتاج نہیں کیا، عزت کی روٹی مل رہی ہے۔ وہ کچھ نہیں بولا، بیزار بیزار سا اٹھا اور کام پر چل دیا۔ اس کام سے اس کی ذہنی مطابقت کبھی نہ ہوئی تھی۔ ڈاک خانے جاتا، تھیلا ڈاک سے بھرتا، منی آرڈر کی رقم جیب میں ڈالتا، پارسل اٹھاتا اور محلے محلے تقسیم کے لیے مشینی انداز میں ساری ڈاک تقسیم کر کے لوٹ آتا۔ معمول کی طرح آج بھی وہ اپنے تھیلے میں اپنے حلقے کی ڈاک بھر رہا تھا کہ فضلے نے اسے خوشخبری سنائی۔ کل سے تیری ڈیوٹی کا حلقہ بدل گیا ہے۔ حلقہ ہی بدلا ہے، ڈیوٹی تو نہیں بدلی۔ تجھے بڑی بڑی کوٹھیوں میں ڈاک تقسیم کرنا اچھا لگتا ہے نا؟ وہ ہنس پڑا۔ فضلے سے اکثر وہ ایسی باتیں کیا کرتا تھا۔ بڑی بڑی جہازی سائز کوٹھیوں کے چمچم کرتے برآمدوں میں جب وہ خط پھینکتا تو صفائی اور آرائش اس کے حواس پر بڑا جاندار اثر چھوڑتے۔ بھاری بھرکم بیگمات، صحت مند بچے، رنگین ٹیلی ویژن، ایسی جامہ زیب جوان لڑکیاں، یہاں نگاہوں کی تسکین کے کچھ تو سماں تھے۔ ان بنگلوں اور کوٹھیوں کی تو دنیا ہی نرالی تھی، اور یہ نرالی دنیا اسے بہت ہی اچھی لگتی تھی۔ وہ اکثر اس دنیا کا اپنی دنیا سے موازنہ کیا کرتا تھا۔ ایک بات اس کی سمجھ میں کبھی نہیں آئی۔ اس نے ہمیشہ سنا تھا کہ جوانی بذات خود حسن ہے، لیکن اس کا مشاہدہ اس بات کے برعکس جاتا تھا۔ نظیرہ بھی تو جوان تھی، لیکن اس کی جوانی میں رہتے کبھی حسن نظر نہ آیا تھا۔ میلی کچیلی سی لڑکی، حسن کا ایک ہاتھ ہمیشہ الجھے بالوں کھجلی کرتا رہتا، جس کے قریب سے گزرتے ہوئے کھٹی لسی کی بدبو آتی تھی۔ اس کے برعکس اکسین صاحب کی وہ مومی سی صاحبزادی، شمیم صاحب کی نرم و گداز قسم والی شاداب بیٹی، خط تھیلے میں سے نکالنے کے بہانے وہ کئی بار حسن کے کرب سے محظوظ ہوا کرتا تھا۔ اسی لیے جب جامنی ہونٹوں اور گدلی گدلی آنکھوں والی نظیرہ کے متعلق کچھ ماں نے دبے لفظوں میں رشتے کے لیے کہا تھا تو وہ آتش زیر ماں سے الجھ پڑا تھا۔ کچھ اس بری طرح کہ ماں پریشان ہو گئی تھی، اور جب ذرا خود بھی ذہن کو ٹھکانے پہ لانے پر کامیاب ہوا تھا تو شرمندہ سا ہو گیا تھا، لیکن نظیرہ اسے برداشت کرنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ نیا حلقہ اسے پسند آیا۔ وسیع و عریض کوٹھیوں کے مشرقی سمت پھیلے دو محلوں اور بڑی مارکیٹ سے لے کر مین بازار تک اسے ڈاک تقسیم کرنا ہوتی۔ کل کل کہہ کے اگلتی عورتیں، گل رنگ لڑکیاں اور گول مٹول خوبصورت لباسوں والے بچے دیکھنا اب روز کا معمول ہی تھا۔ جوانی غریب کی ہو یا امیر کی، سوچیں یکساں ہی ہوتی ہیں۔ وہ بھی ان دنوں جاگتے میں بڑے زعفرانی خواب دیکھنے لگا تھا۔ کئی دفعہ تو یوں بھی ہونے لگا کہ وہ اپنے خوابوں میں کھویا چلا جا رہا تھا، اور کئی مکانوں اور دکانوں کی ڈاک تھیلے ہی میں پڑی یا ہاتھ میں پکڑی رہ گئی ہے۔ احساس ہونے پر اسے واپس چلنا پڑتا، اس کے ہونٹ متبسم ہو جاتے، حسین حماقتوں پر اسے کبھی افسوس نہ ہوا۔ روز کا معمول اور راستہ ایک ہی تھا، بڑی مارکیٹ سے مین بازار، وہاں سے کشادہ گلیوں والے دونوں محلے، اور پھر جہازی سائز کوٹھیاں۔ وہ خرامہ خرامہ ڈاک بانٹتا، فاصلے نپٹائے چلا جاتا، لیکن چند دنوں سے وہ ایک عجیب و غریب بات نوٹ کر رہا تھا، اتنی عجیب کہ اس کی صداقت پر اسے یقین نہ آتا تھا۔ مین بازار سے جب وہ گلی نمبر 1 سے ہوتا، دوسری گلی میں مڑتا تو سبز کھڑکیوں دروازوں والا ایک 2 منزلہ مکان دائیں ہاتھ پڑتا۔ اس کے بیرونی دروازے پر موٹے سے کپڑے کا بے رنگ سا پردہ ہمیشہ لٹکتا رہتا تھا۔ پہلے تو اس نے کبھی خیال نہیں کیا تھا، لیکن چند دنوں سے وہ محسوس کر رہا تھا کہ پردے کی اوٹ سے ایک چہرہ جھانکتا ہے، آدھا چھپا آدھا کھلا چہرہ، جس پر 2 خوبصورت آنکھیں سجی تھیں۔ کئی دن وہ دیکھتا رہا، واقعی ایک خوبصورت چہرہ ہر روز پردے کی اوٹ میں ہوتا، یوں جیسے سراپا انتظار ہو۔ انتظار کی انکہی کیفیت اس نے ان خوبصورت آنکھوں میں مچلتی محسوس کی۔ ایک حسین چہرہ، اور وہ بھی سراپا انتظار۔ کئی دن تو اسے اس حقیقت کا یقین ہی نہیں آیا، لیکن حقیقت اپنی جگہ تھی۔ اب وہ خوب چونکنا ہو گیا۔ گلی میں داخل ہونے سے پہلے وہ اپنے سراپا پر نگاہ ضرور ڈالتا۔ ہاتھ آپوں آپ بالوں کو درست کرنے کے لیے سر تک پہنچ جاتے۔ بش شرٹ کے بٹن بند کر لیتا، تھیلا کندھے پر خوبصورتی سے لٹکاتا، اور ہاتھوں میں خط لفافے رجسٹریاں بڑے سٹائل سے پکڑتا۔ ان دنوں اسے اپنی بوسیدہ وردی کا بری طرح احساس ہونے لگا تھا۔ سکینہ کے کپڑوں سے پہلے اب وہ اپنی وردی بنوانے کا سوچ رہا تھا۔ ویسے ماں سے پتلون کے پانچوں کی مرمت اس نے کروا دی تھی، اور روزانہ استری کر کے وردی پہننا بھی معمول بنا لیا تھا۔ نکڑ والے مکان سے سکینہ لوہے کی استری مانگ لایا کرتی تھی۔ بانکا چھیل چھبیلا
تو تھا ہی، اس پر سجدھج ان دنوں اس پر خوب نکھار آیا ہوا تھا۔ آنکھوں میں چمکتی شوخیاں، ہونٹوں پر مچلتا تبسم، آسودگی کس طرح انگ انگ میں رچ بس گئی تھی۔ دن ہوتا یا رات، اس کے ذہن میں وہ خوبصورت آنکھیں انتظار کی کیفیت لیے ابھرتی رہتی۔ شک کی گنجائش نہ تھی نہ شبے کی، وہ آنکھیں ماں انتظار تھیں۔ وہ خاموشی سے اس دروازے کے قریب سے گزر جاتا، دل بے اختیار دھڑکنے لگتا۔ اس بت ہو شربا سے چند لمحے باتیں کرنے کی فطری خواہش بھی بیدار ہوتی، لیکن وہ ایسی جرأت کیسے کر لیتا؟ ہاں، تقریب بہر ملاقات کے متعلق وہ سوچتا ضرور رہتا، کاش اس گھر کا کوئی خط آ جائے۔ وہ دل میں سوچتا، پھر تو بات کرنے کا موقع نکل سکتا ہے۔ اس گھر کا نمبر نوٹ کیا ہوا تھا، اور صبح جب ڈاک تھیلے میں ڈالتا تو تجسس سے لفافوں پر لکھے پتے پڑھنے لگتا۔ اس گھر کا کوئی خط نہ ہوتا، مایوسی چبھن بن جاتی، اور اس کا ذہن کوئی اور ترکیب سوچنے میں مصروف ہو جاتا۔ 15-20 دن گزر گئے۔ ان 15-20 دنوں میں ایک دن بھی ایسا نہ گیا جو پس پردہ چھپی شگفتہ اور شاداب سی لڑکی کی آنکھوں میں اس نے انتظار کی ٹوٹتی کیفیت محسوس نہ کی ہو۔ اس کے گھر کے آگے سے خاموشی سے گزر جانے کے بعد کبھی کبھی وہ دل کے ہاتھوں بے چین ہو کر مڑ کر دیکھتا تو وہ حیران آنکھیں اسے ہی دیکھتی ہوتی۔ ان آنکھوں میں اب انتظار میں مایوسی بھی گلی ہوتی۔ اس دن اس کی خوشیوں کا ٹھکانہ نہیں رہا۔ ڈاک تھیلے میں ڈالتے ہوئے اس کی نظریں ایک بیرونی ملک سے آنے والے نیلے لفافے پر اٹک گئیں۔ بے تابی سے اس نے لفافہ الٹا پلٹا۔ اسی گھر کا خط تھا۔ مکان نمبر 1 اسے ازبر یاد تھا، اور گلی بھی ذہن میں نقش تھی۔ کئی لمحے وہ نیلا لفافہ ہاتھ میں لیے بے پایاں خوشیوں کے سمندر میں ڈوبتا ابھرتا رہا۔ اس کا دل بے اختیارانہ دھڑک رہا تھا۔ کچھ پا لینے کی طمانینت کا احساس رگوں پے میں بھر رہا تھا۔ یہ نیلا لفافہ اس نے ساری ڈاک سے الگ کر لیا، بڑی احتیاط سے اسے جیب میں ڈالا، اور باقی ڈاک دستور کے مطابق کچھ تھیلے میں ڈالیں، کچھ ہاتھ میں پکڑیں، اور روزمرہ کی ڈیوٹی پر چل دیا۔ آج اس کے قدم کسی بدمست شرابی کی طرح بہک رہے تھے۔ بازار کی کتنی دکانوں پر اس نے غلط ملط خط دے دیے، خط الٹ ملٹ ہوئے، واپس لے کر صحیح جگہ پہنچائے۔ اپنی حماقت پر شرمندگی بھی ہوئی، لیکن یہ شرمندگی بھی گنگنار ہی تھی۔ اور جب وہ ایک گلی سے ہوتا ہوا اس گلی میں آیا تو اس کے ہونٹ خشک ہو رہے تھے۔ دل و جان حلق میں آ کر اٹک گیا تھا۔ جیب سے لفافہ نکالتے اس کے مضبوط ہاتھوں میں خفیف سی کپکپاہٹ تھی۔ گلی مڑتے ہی اسے معمول کی طرح سراپا انتظار آنکھیں نظر آ گئیں۔ اف، اس کا دل کس وحشیانہ بے تابی سے دھڑکنے لگا تھا، جانے کیسے قدم اٹھاتے وہ اس گھر کے سامنے آ گیا۔ رکا، اور نیلا لفافہ بڑی عقیدت اور بڑی محبت اور بڑے اشتیاق سے پس پردہ چہرے کی طرف بڑھا دیا۔ خط ایک چیخ نما جوشیلی مسرت بھری آواز اس لڑکی کے حلق سے نکلی۔ انتہائی بے صبر بے تابی سے وہ پردے کی اوٹ توڑ کر سامنے آ گئی۔ گلابی گلابی شاداب سی لڑکی، وہ محبوبیت سا اسے تکتا رہ گیا، اور وہ ایک جھپٹے سے خط اس کے ہاتھ سے لیتی غفور مسرت سے چلائی، ماں ماں، ان کا خط ماں۔ پاگل کر دینے والی خوشیوں کا احساس اس کے سراپا پر چھایا تھا۔ وہ خط لے کر اندر بھاگی۔ ان کا خط آ گیا ماں۔ خط کو سینے سے لگائے ہوئے وہ خوشی سے رو دینے کو تھی۔ اللہ، کتنے انتظار کے بعد ملا یہ خط۔ آنکھیں پتھرا گئی تھیں۔ راہ تکتے، وہ بہکتے بہکتے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ اس کی ادھیڑ عمر ماں سفید ململ کا دوپٹہ سر پر ٹھیک سے جماتے اس کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ پگلی پڑھ تو صحیح، کیا لکھا ہے اس نے؟ وہ لرزتے ہاتھوں سے خط کھول کر پڑھنے لگی۔ ایک بار بھی تو اس نے پلٹ کر اس کی طرف نہیں دیکھا۔ اسے یوں لگا جیسے انتہائی بلندیوں سے وہ چکراتا ہوا نیچے کی طرف آ رہا ہے۔ دم سے وہ نیچے گرے گا، اور اس کے وجود کے ساتھ ساتھ اس کی شخصیت کی بھی کرچیاں بکھر جائیں گی۔ اور یہاں پر ہمارے افسانے کا اختتام ہوتا ہے، اور ملیں گے اگلے افسانے میں۔ تب تک کے لیے دیجیے گا مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔